فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح پیغام دے دیا۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سے بات چیت میں نرمی کے ساتھ حماس جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایک بیان میں اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے بات چیت میں نرمی صرف فلسطینیوں کی جانوں کی خاطر ہے، لیکن حماس کے جنگجوؤں فلسطینی کے دفاع کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ مسلم دنیا اور پڑوسی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ شمالی غزہ میں قحط کی اسرائیلی سازش کو روکیں۔ اسماعیل ہنیہ نے اپیل کی ہے کہ مغربی کنارے اور بیت المقدس کے فلسطینی شہری یکم رمضان کو مسجد الاقصیٰ کی طرف مارچ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصیٰ کا محاصرہ غزہ کے محاصرے کی طرح فلسطینیوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی حمایت کرنے والی مزاحمتی قوتیں الاقصیٰ کے لیے بھی اپنی جنگ تیز کریں۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کی جانب سے دیر البلح میں گولہ باری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنی جارحیت کو برقرار رکھتے ہوئے ناصر اسپتال پر شیلنگ کر دی، جبکہ ایندھن اور طبی سامان کی عدم دستیابی کے سبب شمالی غزہ کا آخری فعال اسپتال بھی بند ہو گیا۔ نصیرات، بورج اور خان یونس پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ قطری میڈیا کے مطابق بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب وسطی غزہ میں نصیرات اور بورج کیمپوں پر اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 25 افراد شہید ہوئے۔ ان حملوں میں زخمی ہونے والوں کو دیر البلح کے الاقصیٰ شہید اسپتال لے جایا گیا، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی تھی۔ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والے پناہ گزین کیمپوں میں مزید درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں بھی رات بھر گولہ باری جاری رکھی۔ غزہ کے یورپی اسپتال کو اسرائیلی گولہ باری سے جاں بحق ہونے والے 5 افراد کی نعشیں موصول ہوئی۔ ایمبولینس کا عملہ جاری حملوں کی وجہ سے مزید نعشوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اسرائیل نے بمباری کے بعد قحط کے ذریعے بھی فلسطینی کی نسل کشی کی سازش جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ فلسطینی قحط کے دہانے پر ہیں۔ دوسری جانب امریکی عہدیدار ان کے مطابق وائٹ ہاؤس غزہ کی پٹی امریکی فوج طیاروں کے ذریعے امداد پہنچانے کے امکانات پر غور کر رہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فضائی راستے سے امداد پہنچانے پر غور ضمنی راستوں سے امداد پہنچانے میں دشواری اور امدادی عمل کے سست روی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ امریکی عہدیداروں نے کہا کہ اس اقدام کے لیے صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ کے مطالعے میں غزہ خاص طور پر شمالی غزہ کی پٹی میں لوگوں تک امداد پہنچانا ہے، جہاں فاقہ کشی کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنوری کے مقابلے میں غزہ تک پہنچنے والے امداد کے حجم میں نصف کمی واقع ہوئی ہے۔ پولیس افسران جو امدادی ٹرکوں کے ساتھ تھے، انہوں نے اسرائیل کی طرف سے حملوں کے بعد ٹرکوں کی حفاظت کا کام چھوڑ دیا، جس کے بعد امدادی ٹرکوں کی لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ ان عوامل کو اسرائیل کی طرف سے عائد پابندیوں کے ساتھ ملایا گیا، جس کی وجہ سے ٹرک مصر اور غزہ کے مابین رفح کراسنگ اور اسرائیل اور پٹی کے مابین کراسنگ پر جمع ہیں۔ دوسری جانب حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے 2 طرفہ تبادلے کا معاہدہ رمضان المبارک سے پہلے ہونے کا قوی امکان ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے میں مصری اور قطری ثالثیوں نے تصدیق کی ہے کہ 2 طرفہ معاہدے پر دستخط 10 مارچ سے پہلے ہو جائیں گے۔ دونوں ثالثیوں نے امریکہ کو بھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کا کہنا ہے کہ اسرائیل، مصر، قطر اور امریکہ نے عارضی جنگ بندی کا اعلان کرنے کے لیے قیدیوں کے معاہدے کے بنیادی خد و خال پر سمجھوتہ کر لیا ہے، تاہم معاہدے پر بات چیت ابھی چل رہی ہے۔ واضح رہے کہ حماس اور اسرائیل کے معاہدے کی پیش رفت دوحہ میں مذاکرات کی بحالی کے بعد ہوئی ہے، جس کا مقصد غزہ کی پٹی میں جنگ بندی تک پہنچانا ہے۔ قاہرہ میں امریکی، اسرائیلی اور حماس کے عہدیداروں کی شرکت کے ساتھ مذاکرات کا ایک اور دور ہوگا۔ ادھر اسرائیل نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات استور کرنے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی وزیر ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ اسرائیلی وزیر کا کہنا تھا کہ علاقائی تعلقات میں توسیع کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام ہے تو قبول نہیں۔ ایلی کوہن کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ریاست کے قیام کے بغیر امن معاہدہ کرنا ناممکن ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ قطر سمیت 6 عرب ملکوں سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی سے ہمیں اس سمت میں آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، جس کے لیے بہت سے عرب ملک تیار ہیں۔